بولنے والوں کی اپنی ایک ثقافت ہے۔ ان کے رہن سہن کے طریقوں سے لے کر لباس اور پہناوے تک میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ سرائیکی زبان بولنے والوں کے کئی لباس اور پہناوے ہیں، پر خاص کر اہم اور سرائیکیوں کی پہچان سرائیکی اجرک ہے۔ اجرک سندھ کی ثقافت کا حصہ ہے، لیکن سندھی اجرک اور سرائیکی اجرک میں واضح فرق یہ ہے کہ سندھی اجرک میں سرخ کلیجی اور کالا رنگ شامل ہوتا ہے، جبکہ سرائیکی اجرک میں نیلا اور فیروزی رنگ شامل ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 20 ملین سے زیادہ لوگ سرائیکی زبان بولنے والے ہیں، جو جنوبی پنجاب، جنوبی خیبر پختونخوا، شمالی سندھ اور مشرقی بلوچستان میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت اور افغانستان میں بھی سرائیکی بولنے والے موجود ہیں۔ بھارت میں رہنے والے سرائیکیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ سرائیکی ہیں جنہوں نے تقسیم کے وقت پاکستان سے ہندوستان چلے گئے تھے۔ پاکستان میں پہلی بار سرائیکی لہجہ بولنے والوں کی مردم شماری 1981 میں کی گئی تھی۔ سرائیکی نسل کے لحاظ سے اپنا الگ شناخت رکھتے ہیں۔ سرائیکی لوگوں کے نسلی رشتے ناطے دراوڑی نسل سے ملتے ہیں۔ دراوڑی زبانیں دنیا کی ایک اہم خاندان زبان ہے۔ اس میں شامل زبانیں زیادہ تر جنوبی ہند میں بولی جاتی ہے۔ اس خاندان کی تقریباً 73 زبانیں مشہور ہے، جو جنوبی ہندوستان، سری لنکا، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، افغانستان اور ایران میں بولی جاتی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب میں دراوڑی زبان بولی جاتی تھی۔ دراوڑی زبان بولنے والوں کو دراوڑ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراوڑ اپنے زمانے کی مہذب اقوام میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے آج سے ہزاروں سال پہلے زمین سے گیہوں، جو، کپاس اور گنا اگانے کے ساتھ ساتھ روئی سے دھاگا بنا کر کپڑا تیار کرنے کا راز معلوم کر لیا تھا۔ بعض آثار قدیمہ کے محققین نے دراوڑی تمدن کا زمانہ 2500 قبل مسیح اور بعض نے 3250 تا 1750 قبل مسیح بیان کیا ہے۔ بعض محققین سرائیکی کو ایک الگ زبان قرار دیتے ہیں، تاہم بعض لوگ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ جن محققین کا اس نظریے سے اختلاف ہے، ان کے مطابق سرائیکی فکر کی ساخت، بناوٹ وغیرہ کے لحاظ سے بالکل ماجی پنجابی جیسی ہے۔ اسی وجہ سے وہ سرائیکی کو پنجابی کا ایک لہجہ ہی بتاتے ہیں۔ تاہم یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان دونوں زبانوں کی اپنی ایک معیاری شکل ہے، جن میں ان کا ادب لکھا گیا ہے۔ سرائیکی ادب کی تاریخ کئی صدیوں پر مشتمل ہے۔ مورخین کے مطابق سرائیکی میں تقریباً 1500 سال کی شاعری موجود ہے۔ سرائیکی زبان و کلچر کی ترویج کے لیے ہزاروں کتابیں سرائیکی، اردو، انگریزی اور دوسری زبانوں میں لکھی جا چکی ہے۔ سرائیکی زبان کو سب سے زیادہ حروف تہجی رکھنے والی زبان کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے سرائیکی لوگ سرائیکی صوبہ بنانے کے لیے تحریکیں چلا رہے ہیں۔ ان سرائیکی تحریکوں میں ایک بڑا نام تاج محمد گنگا کا ہے، جنہوں نے اپنی جدوجہد کا سفر سیاست سے شروع کیا۔ انہوں نے اپنی الگ سیاسی جماعت پاکستان سرائیکی پارٹی بنائی، جس کا مقصد سرائیکیوں کے لیے اپنا الگ صوبے کا قیام تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور سیاسی جماعت سرائیکی ملت پارٹی پاکستان بھی جنوبی پنجاب کے پسماندہ اور دیہاتی لوگوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے۔